الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد رب هب لي من الصالحين. محترم حاضرین جمعہ، بزرگان دین و ملت، پردہ نشی خواتین اسلام، پیارے نوجوان ساتھیوں، ہماری زندگی میں جب بھی ذی الحجہ کا مہینہ آتا ہے تو قربانی یاد آتی ہے، اور جیسے ہی ہمارے دل و دماغ میں قربانی کی بات آتی ہے تو اولو العزم پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کا نام ضرور آتا ہے. جب بھی ہم قربانی کا نام سنتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا نام آتا ہے. اسی مناسبت سے میں نے آج کے خطبے میں آپ لوگوں کے سامنے ابراہیم علیہ السلام بحیثیت والد اپنے اولاد کی کس طریقے سے پرورش کی، کس طریقے سے ان کی تربیت کی، اسماعیل علیہ السلام کی تربیت کیسے ہوئی، ابراہیم علیہ السلام ایک باپ کے لیے کس طریقے کے رول ماڈل ہے، ایک باپ کے لیے ابراہیم علیہ السلام نمونہ ہیں، آئیڈیل ہیں، رول ماڈل ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کے کیا کچھ صفات تھے، کیا کچھ کارنامے تھے، اپنی اولاد کی پرورش میں ابراہیم علیہ السلام کا کیا کردار رہا، اس کے تعلق سے چند باتیں ذکر کروں گا. محترم حاضرین جمعہ، اپنے اولاد کے لیے ایک والد کو بحیثیت باپ کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ تو اولاد کی پیدائش سے پہلے نیک اولاد کی طلب میں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تو مجھے نیک، صالح، اطاعت گزار اولاد نصیب عطا کر. اے اللہ تو مجھے ایسی اولاد سے نواز جو تیرا عبادت گزار ہو، جو تیرا مطیع و فرما بردار ہو، جو نیک ہو، جو صالح ہو. یہ باپ کو اولاد کی پیدائش سے پہلے سے دعا کرنی چاہیے. جس طریقے سے ہم ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن کے ذریعے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے اولاد کی پیدائش سے پہلے ان کے صالح ہونے کی فکر کرتے تھے، صالح اولاد کے لیے اولاد کی پیدائش سے پہلے دعا کرتے تھے. ابراہیم علیہ السلام یہ دعا ہمیشہ کیا کرتے تھے، رب ہب لی من الصالحین. سورہ صافات میں اس کا ذکر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمیشہ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ تو مجھے نیک و کار صالح اولاد سے نواز دے. محترم حاضرین جمعہ، مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ اولاد کی پیدائش سے پہلے اپنے اولاد کے حق میں دعا کرے کہ اللہ تو مجھے ایسے اولاد سے نواز جو صالح بنے، جو نیکوکار بنے، جو تیرا مطیع و فرما بردار بنے. اسی طریقے سے ایک باپ کو بحیثیت باپ اپنے اولاد کے لیے کیا کردار ادا کرنا چاہیے، اولاد کی پرورش کے لیے، اولاد کی تربیت کے لیے بحیثیت باپ
ایک باپ کو کیسا ہونا چاہیے، اس کا کیا کردار ہونا چاہیے، جب ہم ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ابراہیم علیہ السلام کا یہ کردار بھی نظر آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اولاد ملنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو بھی جب ہم اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے اور اولاد سے نوازتا ہے، تو مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام بحیثیت باپ جب ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام اور اسی طریقے سے اسحاق علیہ السلام سے نوازا، اولاد سے نوازا، تو ابراہیم علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر یہ دعا کی، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء، کہ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہے جس نے اس بڑھاپے کے عمر میں اسماعیل اور اسحاق سے نوازا۔ یقیناً تو میرا پروردگار ہے، میرا رب ہے اور میرے دعاؤں کو سننے والا ہے۔ محترم حاضرین، یہاں ایک نقطے کے اوپر میں بحث کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ دور حاضر میں آپ دیکھتے ہیں جب نیا جوڑا یعنی نئی جوڑے کی تشکیل پاتی ہے، نیا نکاح ہوتا ہے، تو نکاح ہونے کے بعد 6 مہینے ہوتے ہیں، سال ہو جاتے ہیں، 2 سال ہو جاتے ہیں اور اولاد نصیب نہیں ہوتا، تو معاشرے میں لوگ نت نئے باتیں کرتے ہیں، بے جا کی فضولیات باتیں کرتے ہیں کہ کیوں بچہ نہیں ہوا، کیا خرابی ہے ان کے اندر۔ اور خاص کر عورتیں، جو ہمارے معاشرے کی عورتیں ہیں، نئی نویلی دلہن کے پاس 6 مہینے کے بعد آتی ہیں، سال کے بعد آتی ہیں، 2 سال کے بعد آتی ہیں، بار بار یہی سوال، گڈ نیوز کب ہے؟ ہاں، مبارکبادی کب دینے والے ہیں؟ تمہارے گھر میں مبارک گھڑی کب آنے والی ہے؟ اس طریقے کی سوال کرتے ہیں۔ بیچاری پریشان ہو جاتی ہے، ٹینشنز اور الجھنوں کا شکار ہو جاتی ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ پھر نام نہاد نادان مسلمان درگاہ کی چکریں کاٹتے ہیں، باباؤں کے پاس جاتے ہیں، بابا اور پیر کے درگاہ کے پاس جا کے منتیں مانگتے ہیں، نظر و نیاز مانگتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام اولاد کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے طلب کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اولاد سے نواز۔ یہاں اور ایک بات بتانا چاہوں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو 80 سال ویٹنگ کرنے کے بعد اولاد سے نوازا، وہ بھی 80 سال تک دعا کرتے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ایک باپ کو کتنا صبر کرنا ہے، پیرنٹس کو کتنا صبر کرنا ہے، صبر و استقلال کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہتے ہیں، اس کے بارے میں نہیں سوچنا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اولاد دینے والا ہے، اولاد سے نوازنے والا صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس پر یقین رکھتے ہوئے، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے، ہمیں یہ پیغام ملتی ہے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے کہ 80 سال ویٹنگ کرنے کے بعد، انتظار کرنے کے بعد، وہ بھی دعاؤں کے ساتھ مسلسل دعا کرتے رہے، ربی حب لی من الصالحین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ 80 سال کی عمر میں، بڑھاپے کے عمر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو اولاد سے نوازتا ہے۔ ہمیں بے صبرا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اللہ کے دربار کو چھوڑ کے، مسجد کو چھوڑ کے، اللہ کے سامنے سر جھکانا، اس کو چھوڑ کے غیروں کے پاس جا کے، اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کے پاس جا کے سر کو ٹیکنا، اپنے ماتھے کو ٹیکنا، درگاہ کے پاس جانا، قبروں کے پاس جا کے قبر پرستی، سجدے کرنا، شرکیہ کام کرنا، باباؤں کے پاس جا کے قربانی دینا، نظر و نیاز مانگنا، منتیں مانگنا، چادریں چڑھانا، یہ سب بدعت کا کام ہے، یہ سب شرک کا کام ہے۔
مجھے اور آپ کو اپنے معاشرے میں ان تمام برائیوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ محترم حاضرین، یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ ایمان کی کمی کی وجہ سے، ایمان میں کمزوری کی وجہ سے، علم دین سے دوری رہنے کی وجہ سے، دین سے دور رہ رہے ہیں، علم سے دور رہ رہے ہیں، اللہ سے دور رہ رہے ہیں، دین کی باتوں سے دور رہتے ہیں۔ اس لیے اس طریقے کی بدعات، خرافات، شرکیہ کام میں آج کل ہمارے معاشرے میں نام نہاد مسلمان زندگی گزار رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے جو پیغام ہمیں ملا کہ اولاد کی تربیت کے لیے، اولاد کی پیدائش سے پہلے دعا کرنی چاہیے اولاد کی طلب کے لیے، اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اولاد سے نواز دے تو پھر اولاد کی اسلامی تربیت کرنا، قرآن و حدیث کی روشنی میں تربیت کرنا، یہ ہمارے لیے فرض ہے، یہ ہمارے لیے فرض عین ہے۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں کا ہر آدمی، ہر شخص ذمہ دار ہے، اس کے ذمہ داری کے تعلق سے کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، میں اور آپ اپنے اولاد کے متعلق ذمہ دار ہیں، اپنے اولاد کی پرورش کے ذمہ دار ہیں، اپنے اولاد کی اسلامی تربیت کے ذمہ دار ہیں۔ اگر اولاد بگڑ رہی ہے، اولاد ہماری بات نہیں مان رہی ہے، اولاد موحدانہ زندگی نہیں گزار رہی ہے، اولاد متشرعانہ زندگی نہیں گزار رہی ہے، ہمارے اولاد اگر ہماری بات نہیں سنتی، اپنے دین کی بات نہیں سنتی، اپنے شریعت کی بات نہیں سنتی، تو مجھے اور آپ کو اپنے نفس سے سوال کرنے کی ضرورت ہے، اس سے پہلے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کل قیامت میں اولاد کے متعلق سوال کر لے۔ اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے، خود بھی بدلنے کی ضرورت ہے، اولاد کو بھی متشرعانہ زندگی گزارنے پر تاکید کرنے کی ضرورت ہے۔ محترم حاضرین، اسی طریقے سے جب ہم ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں، ان کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، تو ان کی سیرت سے ایک اور بات ہمیں جو معلوم ہوتی ہے کہ بحیثیت والد، بحیثیت باپ، اولاد کی پرورش میں، اولاد کی تربیت میں میرا کیا کردار ہونا چاہیے۔ جب ان کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اولاد کی پرورش کے لیے ان کو اچھا ماحول میسر کرنا ضروری ہے، اچھا ماحول میسر کرنا ضروری ہے۔ ایسا ایٹماسفیئر ہو جو اسلامک ایٹماسفیئر ہو، اسلامی معاشرہ، اسلامی ماحول ہو، اسلامی معاشرے میں، اسلامی ماحول میں ان کی پرورش کرنی ضروری ہے۔ ہمارا محلہ ایسا محلہ ہو جہاں مسلم قوم آباد ہو، جہاں ہمارے گھر سے قریب مسجد ہو، تاکہ ہمارا تعلق مسجد سے جڑا ہوا ہو، اور ہمیں دیکھ کر ہمارے جو اولاد ہیں، ہماری جو جنریشن ہے، ہماری جو نسلیں ہیں، وہ ہمیں فالو کرتے ہیں، ہم بھی نمازی بنے ہوں اور ہماری نسلیں بھی نمازی بنتی ہوں، اس معاشرے کے سارے لوگ نمازی ہوں، اس معاشرے کے سارے لوگ موحد ہوں، اس سوسائٹی کے سارے لوگ متشرعانہ زندگی گزارتے ہوں، اسلامی شریعت کے مطابق زندگی گزارتے ہوں، اور ایسے معاشرے میں، ایسے سوسائٹی میں اپنے اولاد کے لیے گھر کو بسانے کی ضرورت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو بحیثیت باپ اپنے اولاد کی پرورش میں میرا کیا کردار ہونا چاہیے، جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ اولاد کے لیے والدین کی، خصوصاً والد کی، باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اولاد کو اسلامی معاشرہ، اچھا ماحول میسر فراہم کرے۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں سورہ ابراہیم میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کا ذکر کرتا ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ اے میرے پروردگار، اے ہمارے رب، یقیناً میں اپنی نسل کو، اپنی نیکسٹ جنریشن کو، اپنے اولاد کو، اپنی نسل کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچے کو اس وادی میں چھوڑے جا رہا ہوں۔ یہ ایسی وادی ہے جہاں صحیح سے کھانا میسر نہیں، جہاں صحیح سے پانی پینے کے لیے پانی میسر نہیں، غیر آباد وادی، جہاں کوئی رہنے والے، بسنے والے بھی نہیں ہیں، لیکن نزدیک میں کعبۃ اللہ ہے، نزدیک میں کعبۃ اللہ ہے۔ اے ہمارے رب، یہاں اس وادی میں، غیر آباد وادی میں
اس لیے اپنی نسل کو چھوڑے جا رہا ہوں، اپنے فیملی ممبرز کو چھوڑے جا رہا ہوں، تاکہ قریب میں کعبۃ اللہ ہے اور وہ کعبۃ اللہ کے پاس جا کے تیری عبادت کرے، تیرے لیے نماز ادا کریں، لیقیم الصلاۃ۔ میرے یہ بچے، میرے فیملی ممبرز کعبۃ اللہ کے نزدیک جا کے کعبۃ اللہ میں تیری عبادت کرے، اس لیے میں اس غیر آباد وادی میں چھوڑے جا رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اپنے اولاد کو اسلامی معاشرہ، اسلامک سوسائٹی، اسلامک ایٹماسفیئر میسر کرنا ضروری ہے۔ جب ان کو اسلامک ایٹماسفیئر کی اویلیبلٹی ہوگی تو آٹومیٹک وہ مسلمان بن جائیں گے، اسلامی زندگی گزاریں گے۔ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہمارا گھر مسجد سے دور 2 کلومیٹر، 3 کلومیٹر، 4 کلومیٹر دور ہوتا ہے، کسی اپارٹمنٹ میں زندگی گزارتے ہیں۔ کسی اپارٹمنٹ میں زندگی گزارنا غلط کام نہیں ہے، غلط بات نہیں ہے، لیکن دور رہنے کی وجہ سے اور مسلم معاشرے، مسلم محلے سے، مسلم سوسائٹی سے، مسلم کمیونٹی سے دور زندگی بسر کرنے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ مسجد دور ہو جاتی، اور جب مسجد دور ہو جائے تو بندہ بار بار مسجد کو وہی آ سکتا ہے جس کے اندر تقویٰ ہو، جس کے اندر پرہیزگاری ہو، ورنہ تقویٰ نہ ہو، پرہیزگاری نہ ہو تو پھر دور دراز علاقے میں جب ہم اپنی فیملی کو بساتے ہیں، ان کی زندگی کو بسر کرواتے ہیں، تو پھر ان کے لیے دین پر عمل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے فیملی ممبرز کو ایسے محلے میں، ایسے اسٹریٹ میں بسائے، جس اسٹریٹ میں، جس محلے میں، جس کمیونٹی میں ایک مسجد کا قیام ہو اور وہاں سے ہمارا ربط ہو، بار بار ہم مسجد جاتے ہوں، 5 وقت کے نمازی ہوں، ہم بھی نمازی ہوں، ہمارے ماتحت میں جتنے ہمارے فیملی ممبرز ہیں وہ بھی نمازی ہوں، اور وہاں کے معاشرے کے سارے لوگ، سوسائٹی کے سارے لوگ بھی نمازی ہوں، جس کا ایک امپیکٹ پڑتا ہے ان کی زندگی پر، ایک اثر پڑتا ہے اور ان کی زندگی خوشگوار زندگی بنتی ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام کی سنت کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ، وہ اپنے اولاد کی پرورش کیسے کرتے تھے، ان کی تربیت کیسے کرتے تھے، بحیثیت والد، بحیثیت باپ، ابراہیم علیہ السلام اپنے اولاد کے لیے رول ماڈل کیسے تھے، ان کا کیا کردار تھا ان کی پرورش میں۔ جب ان کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، تو ہمیں یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اپنے اولاد کی صالحیت کے لیے، اپنے اولاد کو نیک بنانے کے لیے اس کی فکر کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرنا، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ بقرہ میں اس بات کو ذکر کرتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، تو سب سے پہلے ہمیں مسلمان بنا، تیرا مطیع و فرما بردار بندہ بنا، میں تیری بتائے ہوئے شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والا بن جاؤں، تو پہلے مجھے مسلمان بنا دے، اس کے بعد ہماری نسلوں میں سے ایک قوم کو، ایک جماعت کو تیرا مطیع و فرما بردار بنا۔ تو اپنے لیے بھی دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صالح زندگی عطا فرما، صالحانہ زندگی عطا فرما، میں نیک و کار والی زندگی گزاروں، مجھے متشرعانہ زندگی عطا فرما، مجھے ہمیشہ شریعت کے پابندی کرنے والا بنا دے، مجھے ہمیشہ تیرا مطیع و فرما بردار بندہ بنا دے، اور اسی کے ساتھ ساتھ میرے فیملی ممبرز، میرے آل و اولاد، میرے بچوں کو بھی تو تیرا مطیع و فرما بردار، صالح، نیک و کار بنا دے۔ اس طریقے سے دعا کرنے کی ضرورت ہے، بحیثیت والد، بحیثیت باپ، اپنے اولاد کے لیے ان کی اسلام کی فکر کرنا، ان کے عقیدے کی فکر کرنا، ان کے عقیدے کی حفاظت کی فکر کرنا، یہ نہایت ہی ضروری ہے۔ دور حاضر میں قدم بقدم آپ دیکھیں گے، ہر قدم پہ مشرکانہ اڈے آپ کو نظر آئیں گے۔ خصوصاً ہمارے علاقوں میں ہم دیکھتے ہیں، ہر اسٹریٹ میں ایک چرچ نظر آئے گا، ہر اسٹریٹ میں ایک مندر نظر آئے گا، ہر علاقے میں ایک درگاہ نظر آئے گا۔ شرک کے اڈے بے شمار ہیں۔ ایسے پرفتن دور میں اپنے اولاد کو مشرکانہ زندگی سے، مشرکانہ عقائد سے محفوظ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اولاد کے عقیدے کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے، ان کو اسلامی زندگی
गुजारने का तरीक़ा सिखाने की ज़रूरत है मेरे भाइयों। इसी तरीके से औलाद के लिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम किस तरीके से उनकी परवरिश करते थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का जब हम मुताला करते हैं, स्टडी करते हैं, तो बहैसियत बाप, बहैसियत वालिद इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने औलाद की परवरिश में किस तरीके का किरदार अदा किया है, उसका जब हम स्टडी करते हैं तो पता चलता है कि औलाद को नमाज की तलकीन करते रहना, नमाज की तलकीन करते रहना, नमाज की पाबंदी करने की कोशिश करवाते रहना कि बेटे नमाज पढ़ लो, बेटी नमाज की पाबंदी कर लो, बार बार उनको ताकीद करने की ज़रूरत है। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से हमें एक सबक मिलता है कि बहैसियत बाप, बहैसियत वालिद मैं अपने औलाद के लिए क्या करूं, तो उनको नमाज का पाबंद बनाने की ज़रूरत है। रब्बना रब्बि जअलनी मुक़ीमस सलाति व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बि जअलनी मुक़ीमस सलात, ऐ अल्लाह सबसे पहले तू मुझे, ऐ मेरे परवरदिगार सबसे पहले मुझे तेरा नमाजी बना दे, नमाज का पाबंद बना दे। व मिन ज़ुर्रियती, और मेरे नस्ल में से, मेरे नेक्स्ट जनरेशन को, जो नस्ल आने वाली है, जो मेरे आले औलाद हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, उनको भी तू नमाजी बना। रब्बना व तक़ब्बल दुआ, और ऐ मेरे परवरदिगार यकीनन दुआओं को, हमारे दुआओं को कबूल करने वाली ज़ात सिर्फ तू ही है, तेरे सिवा हमारे दुआओं को कबूल कोई नहीं फरमा सकता। तो इस तरीके से मेरे और आपकी ज़िम्मेदारी है कि बहैसियत बाप, बहैसियत वालिद अपने औलाद की परवरिश करें, इस्लामी तरबियत दें, नमाज का पाबंद बनाएं। याद रखें, बच्चे नमाज उसी वक्त पढ़ेंगे जब हम नमाजी बनेंगे। हमारी ज़िंदगी में नमाज ना हो तो फिर बच्चे नमाजी नहीं बन सकते, बाप नमाजी ना हो तो बेटा नमाजी नहीं बन सकता, माँ नमाजी ना हो तो बेटी नमाजी नहीं बन सकती। पहले अपने आप में चेंजेस लाने की ज़रूरत है, अपने आप को बदलने की ज़रूरत है। मेरे भाइयों याद रखें, हम अपने औलाद की सालिहियत के लिए कब दुआ करेंगे? जब हम खुद मस्जिद को आएंगे, खुद नमाज की पाबंदी करेंगे, नमाज के बाद हाथ उठा के दुआ करेंगे। हम मस्जिद से दूर हैं, नमाज से दूर हैं, नमाज से दूर हैं, दुआ करने से कासिर हैं, दुआ करने से दूर हैं, अपने रब से दूर हैं, अपने रब से दूर हैं, दीन से दूर हैं। जब हम दीन से दूर रहेंगे तो अल्लाह ताला हमारी मदद कैसे करेगा? नुसरत इलाही कैसे नसीब होगी? हमीयत कैसे नसीब होगी? अल्लाह ताला की ताईद चाहते हैं, नुसरत चाहते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मदद चाहते हैं, सपोर्ट चाहते हैं, तो ज़रूरत इस बात की है कि खुद अपने अंदर चेंजेस लाएं, अपने आप को बदलें, अपने आप को मुतशर्रिअ बनाएं, मुवहिद बनाएं, मुवहिदाना ज़िंदगी गुजारें, मुतशर्रिआना ज़िंदगी गुजारें, इस्लामी तालीमात की रोशनी में ज़िंदगी गुजारें, अपने आप को मुसलमान बना लें, सच्चा पक्का मुसलमान, मुतीओ फरमा बरदार। जिस तरीके से इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया अस्लिम क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, सूरह बकरा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि मैंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फरमाया कि तू मेरा मुतीओ फरमा बरदार बन जा, नेक बन जा। तो उन्होंने कहा अल्लाह मैं तेरे सामने सरेंडर हो गया, तू सारे जहानों का रब है, तू जो कहेगा मैं वो मानने के लिए तैयार हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में बहुत सारी इबरतें, बहुत सारे नसीहतें हमें मिलती हैं, उसको अपनाने की ज़रूरत है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम हमारे लिए उस्वा है, नमूना है, रोल मॉडल है, आइडियल हैं। ज़रूरत इस बात की है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत को सामने रखते हुए हम उनको आइडियल मानते हुए उनको फॉलो करें। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम खुद भी मुतीओ फरमा बरदार थे और अपने औलाद को भी मुतीओ फरमा बरदार बनाने की कोशिश करते थे। हमेशा खुद भी नमाजी थे, उनको भी नमाजी बनाने की कोशिश करते थे। तो हमें भी बहैसियत बाप, बहैसियत वालिद अपने औलाद को नमाजी बनाने की फ़िक्र करनी चाहिए। हमेशा नमाजी की तलकीन करते रहना चाहिए कि बेटा नमाज पढ़ लो, बेटी नमाज पढ़ लो। देखो तलकीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अगरचे 5 वक्ता नमाजी हैं, 5 वक्त खुद मस्जिद में आके नमाज पढ़ते हैं, तो बच्चे बचपन से हमें नोट करते हैं। बच्चों के लिए वालिदैन, पेरेंट्स उनके रोल मॉडल होते हैं। हमारा जो किरदार होगा, हमारा जो कैरेक्टर होगा, हमारे नस्लों में वही कैरेक्टर जो है मुंतकिल होता रहता है। हम अच्छे हैं तो हमारे बच्चे अच्छे होंगे, हम नेकोकार हैं हमारे औलाद भी नेकोकार होंगी, हम बदकार हैं, हम सियाहकार हैं, हम गुनहगार हैं तो हमारे बच्चे भी हमें देखकर वैसे ही बनेंगे। ज़रूरत इस बात की है कि पहले अपने आप को तब्दील करें, अपने आप को चेंज करें, अपने आप को पहले मुतशर्री और मुवहिद बनाएं। उसके बाद ऑटोमेटिक आपकी औलाद भी सुधर जाएगी, आपके औलाद के अंदर भी चेंजेस आ जाएंगी। ज़रूरत इस बात की है कि हम
ابراہیم علیہ السلام کے جو قصے ہیں اس سے جو عبرت حاصل کرتے ہیں اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اور ایک سبق یہ ملتا ہے کہ بحیثیت والد، بحیثیت باپ میرا کیا کردار ہونا چاہیے اپنے اولاد کی پرورش میں، بحیثیت باپ میرا کیا کردار ہونا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے اولاد کو شرک سے روکتے تھے اور اپنے اولاد کو شرک سے بچانے کے لیے اللہ سے دعا مانگتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں سورہ ابراہیم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، ابراہیم علیہ السلام فرماتے تھے وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے شرک سے دور رکھ، مجھے شرک سے بچا لے، مجھے جو مشرکانہ عقائد ہے اس سے بچا لے، مجھے شرک کے جو دروازے ہیں، شرک کے جو دربار ہیں، شرک کے جو اڈے ہیں، شرک کے جو بھی کام ہیں، شرکیہ کام، تمام چیزوں سے میری حفاظت فرما، مجھے بچا لے۔ وَبَنِيَّ، اسی طریقے سے میری نسل کو بھی، میرے اعلی اولاد کو بھی، میری نیکسٹ جنریشن کو بھی تو شرک سے حفاظت فرما، شرک سے ان کو محفوظ رکھ، شرک سے ان کو بھی بچا لے۔ تو شرک سے بچنے کی فکر ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے، یعنی ایگزیکٹلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو شریعت نازل فرمایا اسی کے مطابق زندگی گزارنے والے تھے، دین حنیف کے مطابق زندگی گزارنے والے تھے۔ لیکن ان کی فکر دیکھیے، ان کی سوچ دیکھیے، وہ بحیثیت نبی ہونے کے باوجود، اولو العزم پیغمبر ہونے کے باوجود، رسول ہونے کے باوجود شرک سے بچنے کی کتنی فکر کر رہے ہیں، اپنے آپ کو بھی شرک سے بچانے کی کتنی فکر مند ہیں، اور اپنے اعلی اولاد کو، اپنے نسل کو، اپنے نیکسٹ جنریشن کو شرک سے بچانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ دور حاضر میں جبکہ نت نئے فتنے برپا ہیں اور اسی طریقے سے قدم بقدم شرک کے اڈے ہیں، شرک کے اڈے پھیلے ہوئے ہیں اور شرکیہ کام عام ہیں، تو ایسے حالات میں، پرفتن دور میں، مشرکانہ دور میں ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے نسل کے عقیدے کی حفاظت کی فکر کرے، اپنے نسل کے ایمان کو بچانے کی فکر کرے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کی سوچ کو دیکھو، ہماری نسل کبھی ہوتی ہے نام نہاد مسلمان بن جاتی ہے تو ان کے یعنی ان کی جو فرینڈ سرکل ہوتی ہے، اس کا جو ایٹماسفیئر ہوتا ہے، جن کے ساتھ وہ اسکول میں رہتے ہیں، کالج میں رہتے ہیں یا کلیگس ہوتے ہیں جہاں وہ ایز اے امپلائی کام کرتے ہیں، وہاں پہ ان کی اکثریت غیر مسلمین ہوتے ہیں۔ ان کے عقائد، ان کے جو رسم رسوم ہے، رواج ہے، اس سے متاثر ہو جاتے ہیں ہمارے بچے۔ کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ بچپن سے ان کی اسلامی تربیت نہیں کی جاتی، اور ارتداد کا فتنہ تو زور پہ۔ آج کل ارتداد کا فتنہ عام ہے، مرتد ہو رہے ہیں ہمارے بچے، ہماری بچیاں اسلام کو چھوڑ رہی ہیں، اسلام پر عمل کرنا ان کو پسند نہیں ہے، اسلام سے کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے نسل کی تربیت کریں، اسلامی تربیت کریں، اپنے اولاد کی ایمان کی حفاظت کی فکر کریں، اپنے اولاد کے عقیدے کی حفاظت کی فکر کریں۔ یہ سبق ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ملتی ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام اپنے اولاد کے لیے اور کیا کرتے تھے؟ بحیثیت والد، بحیثیت باپ، میں اپنے اولاد کی پرورش کے لیے، اپنے اولاد کی تربیت کے لیے یا اپنے اولاد کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں؟ ابراہیم علیہ السلام کی جب سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، تو ہمیں ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے اولاد کی رزق کے لیے بھی دعا کرتے تھے، اپنے اولاد کے لیے ان کی رزق کے لیے بھی دعا کرتے تھے، ان کی روزی روٹی کے لیے بھی دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کی روزی روٹی میں برکت عطا فرما، جس کے تعلق سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ ابراہیم میں فرماتا ہے وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے تھے کہ اللہ تو انہیں پھل عطا فرما، کھانے کی غذائیں عطا فرما، پھلدار درخت عطا فرما، جس کی وجہ سے وہ تیرا رزق کھائیں گے، لعلہم یشکرون، اور تیرا ایسا ہوگا تو وہ تیرے شکر گزار بندے بنیں گے، تیرے مطیع و فرما بردار بندے بن جائیں گے۔ تو ہمیشہ ان کے رزق میں کشادگی عطا فرما، ہمیشہ ان کے رزق میں برکت عطا فرما۔ تو اپنے اولاد کی تربیت میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اپنے اولاد کے لیے ان کی رزق کی میں برکت کے لیے دعا کریں۔ جب ہمارے اولاد کا گریجویشن ہو جاتا ہے، ان کی گریجویشن کمپلیٹ ہو جاتی ہے، اس کے بعد وہ جاب کے لیے جاتے ہیں، تو ان کی جاب کی سرچنگ کے وقت
یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اولاد کو حلال رزق عطا فرما، حلال جاب عطا فرما، حلال جاب اپرچونٹیز عطا فرما۔ جہاں بھی جابس کے ریکروٹمنٹ ہوتے ہیں وہ حلال جاب کی ریکروٹمنٹ جہاں ہے وہ حلال رزق والی جاب عطا فرما، حلال سیلری والی جاب عطا فرما۔ اس طریقے سے حلال رزق کے لیے، برکت والی رزق کے لیے اپنے اولاد کے حق میں مجھے اور آپ کو دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ محترم حاضرین، یہ چند باتیں تھیں جو ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ایک اسوہ کے طور پر ملتا ہے کہ وہ ان کی زندگی بحیثیت والد، بحیثیت باپ اپنے اولاد کی پرورش میں، اپنے اولاد کی تربیت میں کس طریقے کا کردار رہا ہو ان کا، اسی طریقے کا کردار ہمیں بھی اپنانے کی ضرورت ہے۔ باپ ہو تو ابراہیم جیسا، باپ ہو تو ابراہیم جیسا، یعنی ابراہیم علیہ السلام بحیثیت باپ کس طرح کا کردار ادا کیا، وہ ہمارے لیے کیسے اسوہ ہیں، کیسے آئیڈیل ہیں، کیسے نمونہ ہیں، کیسے رول ماڈل ہیں، ان کا کیا کردار ہے، اس رول کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جیسا باپ بننے کی ضرورت ہے۔ جب ویسا باپ بنیں گے، ویسے باپ بننے کی کوشش کریں گے، تب جا کے ہم بھی پرسکون زندگی گزاریں گے، اللہ کے مطیع و فرما بردار بنیں گے، اللہ کے لیے موحدانہ زندگی، متشرعانہ زندگی گزاریں گے، اور اپنے آل اولاد کو، اپنے نیکسٹ جنریشن کو، آنے والی نسل کو بھی اسلامی زندگی گزارنے پر ابھاریں گے، ان کو اسلامی تربیت سکھائیں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ خود موحدانہ زندگی، متشرعانہ زندگی، اسلامی طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگتے رہیں، اور اس کے لیے بار بار دعا کرتے رہیں۔ دیکھیے نبی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے جو ہمیں سبق ملتی ہے کہ ہر چیز کے لیے وہ دعا کر رہے ہیں، اولاد چاہیے دعا کرتے ہیں، رزق چاہیے دعا کرتے ہیں، شرک سے حفاظت کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، ہر چیز کے لیے، رزق میں برکت کے لیے بھی اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔ یعنی نبی ابراہیم علیہ السلام کا تعلق اللہ سے اتنا پختہ تھا کہ ہر چیز کے لیے اللہ سے ربط رکھتے تھے، ہر چیز کے لیے اللہ سے کنیکشن رکھتے تھے، جو بھی چیز کی ضرورت ہے اللہ سے مانگتے تھے۔ یہ سب سے بڑی سبق اور نصیحت ہمیں ان کی زندگی سے ملتی ہے کہ تمہیں جو بھی ضرورت ہو وہ صرف اللہ سے مانگو۔ اللہ تعالیٰ رزاق ہے، رزق دینے والا ہے، رزق دے گا۔ اللہ تعالیٰ سمیع ہے، دعاؤں کو سننے والا ہے، ہمارے پکار کو سنے گا، دعا بھی ان سے مانگے۔ رزق دینے والا رزاق وہی ہے، انہی سے رزق مانگے۔ اولاد دینے والا وہی خالق ہے، اولاد نوازنے والا وہی ہے، اولاد بھی انہی سے مانگے۔ جو بھی ضرورت ہو صرف اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے۔ یہ سبق ہمیں ان کی زندگی سے ایک اہم سبق جو ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کا اسٹڈی کرتے ہوئے، احادیث نبوی کا اسٹڈی کرتے ہوئے، اس کی روشنی میں ابراہیم علیہ السلام اور دیگر جو انبیاء ہیں ان کی جو زندگی ہے، ان کی جو لائف سٹوری ہے، اس سے جو بھی اسباق ہمیں دروس حاصل ہوتے ہیں، اس کی روشنی میں اس کو فالو کرتے ہوئے ہم زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے اولاد کی پرورش اسلام کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلامی تربیت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اور آپ کو ہمیشہ اپنے اولاد کو، اپنے فیملی ممبرز کو مسلمان بنانے کی، فکر مند ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اور آپ کو ہمیشہ ہر حال میں مسلمانی زندگی گزارنے کی، اسلامی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو، توحید کے مطابق ہو، اور جو بھی مسلمان مرحومین ہیں، انتقال کر چکے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے بشری لغزشوں کو معاف فرما کر ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جو بھی تنگ دست ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی تنگ دستی کو، ان کی غربت کو دور کر دے، ان کی غریبی کو دور کر دے، ان کی تنگ دستی کو دور کر دے۔ جو بھی مقروض ہیں، قرض دار ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے قرض کو پھیر دے، اور ان کی زندگی میں تنگ دستی جو بھی ہے ان کو دور عطا فرمائے۔ جو بھی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، پریشانی میں مبتلا ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی مصیبتوں کو، ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرمائے۔ جو بھی بیمار ہیں، مرض میں مبتلا ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام مریضوں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائے۔ جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہیں، جہاں بھی مسلمانوں پہ ظلم ڈھایا جا رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ان کا معاونین و مددگار ثابت ہو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان ظالموں کو ہدایت دے یا نیست و نابود کر دے، اور ہمیں مرتے دم تک قرآن و حدیث کے مطابق متشرعانہ موحدانہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ، واللہ یعلم ما تصنعون۔